بانی پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلے کا معاملہ جو تھا وہ 5 رکنی بینچ کے پاس جانا چاہیے تھا. ان ساری ٹیکنیکل بنیادوں پر کیا اس کیس کو مزید پلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں مطلب میں پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو سے بات کرتا ہوں کہ یہ معاملہ جب سے شروع ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے پہلے انہیں ٹائم دیا. اس ٹائم میں انہوں نے الیکشن کروانا تھے، انہوں نے اپنے مرضی سے ایک الیکشنز کروائے، اس کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اس معاملے نے پشاور ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں آنا ہی تھا. ایوری باڈی نیو اٹ. لیکن اس مرحلے پر آ کر سینئر موسٹ وکلا کا یہ کہنا کہ ہم تیار نہیں ہیں، ہمیں وقت دیا جائے، یہ ایک پارٹی کے لیے بھی اور پروسیڈنگز کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کوئی اچھی بات نہیں تھی. انہیں بالکل پریپیئر ہونا چاہیے تھا اور سچویشن کو فیس کرنا چاہیے تھا. ڈاکومنٹیشن اتنی پوری رکھتے کہ وہ ایک ایڈورس کویسچننگ کا یا کوئریز کا سامنا کر پاتی. اچھا، جو ابو ذر نشاندہی کر رہے ہیں ریلیونٹ باتیں ہوئیں، اب باتیں ریلیونٹ ہوئی ہیں نہیں، لیکن اب وہ ججمنٹ کے حصہ تو نہیں بنتی نا کہ خان صاحب پریزیڈنٹ کیوں نہیں بنے یا کیوں نہیں بن گئے، یہ تو ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آف دی ریکارڈ رہتی ہے. جب ججمنٹس آ جاتے ہیں یہ صرف اخباری خبر تک محدود رہتے ہیں یہ مکالمات. اصل مسئلہ اب پی ٹی آئی کی بقا کا ہے کہ پی ٹی آئی نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے بعد مزاحمتی سیاست کا پہلو، غیر منظم اور کمزور تنظیمی ڈھانچہ کی وجہ سے پارٹی تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی. قائد پی ٹی آئی جیل میں ہے، لانگ ٹرم امپریزنمنٹس کا امکان ہے. ایک سینٹنس وہ آلریڈی اگرچہ سسپینڈڈ ہے لیکن کنوکشن فیس کر رہے ہیں. ہر روز ایک مقدمہ میں ٹرائل ہوتا ہے، دوسرے میں فرض جرم عائد ہو جاتی ہے. وہ اسی سے نہیں نکل پائے کہ یہ اب 3 ویکس ہیں صرف انتخابی مہم میں. تمام آزاد امیدواران انتخاب کے بعد، جیسا رانا مبشر صاحب نے اشارہ کیا ہے، پیٹریوٹ اسی ملک میں بنی تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت سازی کے امکان کو پیٹریوٹ پہ مشتمل ایک چھوٹے سے گروپ نے ختم کر دیا تھا اور گورنمنٹ پی ایم ایل کیو کی بن گئی تھی. ان بکھرے ہوئے پتوں کو اسمبلی میں جب یہ پہنچیں گے، اکٹھا کون رکھے گا؟ تنظیمی ڈھانچے کا اس وقت یہ عالم ہے کہ ذمہ دار لوگ یا تو مفرور ہیں یا جیلوں میں ہیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پی ٹی آئی کی ڈیسیژن میکنگ کہاں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں ڈیسیژن میکنگ کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ آئیڈینٹیفائبل نہیں ہے. بالخصوص بانی پی ٹی آئی کے اس بیان کے بعد کہ مجھے ٹکٹوں کی الاٹمنٹ کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم، زیادہ مشاورت نہیں ہوئی ہے. ایک عام شہری کے لیے یہ نہیں پتا کہ ان لوگوں کو کس نے نامزد کیا ہے، کس معیار پہ کیا ہے. اب آزاد امیدوار مختلف سمبلز پہ جب الیکٹ ہوئیں گے، ایک تو انیشل ڈیفیسٹ کا سامنا ہے، وہ ایک پرپورشنٹ شیئر ہے اسپیشل انٹرسٹ سیٹس میں، مائنورٹیز کا بھی، ویمن کا بھی. کھوسا صاحب ایسے ہی کہہ دیا کہ میں 230 سیٹ سے محروم کر دیا گیا ہے. 230 سیٹس پوری ریزرو سیٹس ہیں، وہ آپ کو پرپورشنٹ شیئر بننا ہے، جتنی آپ جیتیں گے اس تناسب سے. 230 آپ کو نہیں ملنا تھی. اگر آپ پنجاب سے 100 جیتے ہیں تو اس کی تناسب سے 66 سیٹس میں پنجاب اسمبلی کی ملنی تھی. یہی تناسب نیشنل اسمبلی میں سبھی صوبوں میں ہوتا. لیکن ایک بہت بڑا ڈیفیسٹ آ گیا ہے نمبر گیم میں. اس ڈیفیسٹ کو ایک ممکنہ کولیشن گورنمنٹ میں، جبکہ پی ٹی آئی کے اس وقت روٹس 2 صوبوں میں نظر نہیں آ رہا ہے، سندھ میں اور بلوچستان میں. مضبوط وہ کے پی میں ہے. پنجاب میں جس انداز میں اب 3 ہفتے جائیں گے کہ قومی اسمبلی کے امیدوار کا سمبل اور ہوگا، صوبائی کے امیدوار کا سمبل اور ہوگا. ایک اس میں اور مشکل آتی ہے، وہ کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس میں متضاد الائنسز ہیں جو امیدواران اپنی سیاسی سچویشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں. انہیں روکنے سے اب کوئی نہیں، انہیں روکنے کی اب کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. آپ آزاد امیدوار کے خلاف کیا ایکشن لے سکتے ہیں بیفور دی الیکشن اینڈ آفٹر دی الیکشن؟ اس طرح سے پی ٹی آئی ایک انتہائی مشکل فیز میں داخل ہو گئی ہے. یہ سب ذرا پریڈکٹ تو کریں، عوام کیسے 8 فروری کو ریئیکٹ کرے گی اس سارے سینیریو کو؟ نہیں، پی ٹی آئی کا ووٹر پی ٹی آئی کے نامزد کینڈیڈیٹ کو ہی ووٹ دے گا. پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے نامزد کردہ کینڈیڈیٹ خود ڈسپلن میں رہتے ہیں یا نہیں، یا یہ لوکل کانسٹیٹوئنسی بیسڈ الائنسز اثر نو بناتے ہیں. یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے جو پنجاب کے دیہاتی حلقوں میں اکثر پرابلمز آتی ہیں پارٹی سسٹم کے دوران بھی. اور ایک دوسرا بات جو بلاول صاحب کی خواہش ہے کہ میں پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کروں یا ان کی کیا قائد کو ٹارگٹ کروں،
تو پی ٹی آئی کا ووٹ دوبارہ شفٹ ہو جائے گا. جیسے ان کی ایک پرسیپشن ہے کہ شاید اینٹی نواز ووٹ شفٹ ہوا تھا ٹورڈز عمران خان اور ہم پنجاب سے فارغ ہو گئے. اب اس ووٹ کو ون بیک کرنے کے لیے وہ صرف ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, حالانکہ ان کا ٹارگٹ ماضی میں پی ٹی آئی رہی ہے. جی جیسے ریک صاحب نے کہا ہے, پی ایم ایل این تو ان کے اتنے تقاریر اور ایسے تحقیر آمیز جملوں کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ریٹورک پنجاب کی دوسری بڑی سیاسی جماعت میں ان نوٹس جا رہا ہے اور پی ٹی آئی بھی اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتی. پی ٹی آئی کا ووٹ اینٹی نواز ہے, اینٹی زرداری ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ صرف پرو بانی پی ٹی آئی ہے, یہ جو مرضی کر لیں. مسائل صرف یہ ہے کہ پارٹی ڈسپلن کا فقدان ان کے لیے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد بھی مسائل پیدا کر سکتا ہے. بہت بڑی تعداد میں وکلا کو جگہ دے دی گئی ہے. ابھی جو بار ایسوسیشن کے انتخابات ہوئے ہیں, لاہور سے 6 قومی اسمبلی کے امیدوار وکیل ہیں, اور حالت یہ ہے کہ جو سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کے کینڈیڈیٹ کو 1000 ووٹ ملے اور مخالف کینڈیڈیٹ کو 3800 ووٹ ملے ہیں. تو یہ بار کو کس طرح سے کسی تحریک کی بنیاد بنا سکیں گے, کس طرح سے الیکشن کو ڈسپیوٹ کرنے کے لیے بار کے پلیٹ فارم کو استعمال کر سکیں گے. سپریم کورٹ بار یہ ہار چکے ہیں, لاہور بار یہ ہار چکے ہیں, ڈسٹرکٹس میں ان کا برا حال ہے. لاہور کی میں نے مثال دے دی ہے. اتنی بدترین شکست پی ٹی آئی کے حامی جو وکلا کے قائد ہیں ان کے کبھی کسی کینڈیڈیٹ کو لاہور بار میں نہیں ہوئی جتنی اس بار ہوئی ہے. تو وکلا کو اکاموڈیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہ تو ابھی عدالتوں میں نظر آ رہا ہے, نہ بار کی یعنی آپ کہہ رہے ہیں وکلا والی اسٹریٹجی ناکام ہو گئی ہے. 13 کے رزلٹ سامنے ہیں, 13 کے رزلٹ 13 تاریخ کو بار اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کی وجہ سے نہیں ہوا, اپنی ٹیم کی سلیکشن کی وجہ سے ہوا ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ. تو جو لاہور کا رزلٹ واضح ہے, ڈسٹرکٹ کا واضح ہے.